اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور عبادت میں یہ دو شرطیں ضروری ہے، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا، یعنی دعا صرف اللہ سے کی جائے دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور ان آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کرنے والا شخص یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اور غافل دل سے دعا نہ کی جائے، یعنی دعا کرنے والا شخص جو کہہ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اس دعا کو وہ جانتا ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح گناہ اور قطع رحمی کا سوال اپنی دعا میں نہ کرے، اور نہ ہی دعا میں جلد بازی کرے کہ میں نے دعا کی اور اسے وہ قبول نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے وہ نہ کہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، یعنی بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے دعا نہ کرے، اور جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کیا اور میں دعا کرتا رہا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو پھر وہ اسے حسرت ہوتی ہے اور پھر وہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس روایت کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع میں۔ یہ اس لیے کیونکہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے اور اس کی حکمت اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی الحکیم اور الخبیر العلیم ہے۔ تو یا تو ابھی اس دعا کی قبولیت کا مناسب وقت نہیں آیا ہے، یا یہ مقدر نہیں ہے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس کا ثواب اس کے عوض میں دے گا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس کی دعا ابھی نہ قبول ہونے میں کیا مصلحت ہے جو اس بندے پر مخفی ہے۔ اسی لیے بندہ ہمیشہ اپنے رب سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، جیسے کہ حدیث میں ہے انا عند ظن عبدی بی، آخر میں دعا کے معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، یعنی جسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء، یعنی دعا کرنے میں شرعی حد سے تجاوز نہ کرے، اور یہ اعتداء کئی قسم کا ہو سکتا ہے، جیسے بہت زیادہ بلند آواز سے دعا کرنا، چیخ چلا کر دعا کرنا، پکارنا بہت تیز آواز میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اسی طرح دعا میں گا گا کر دعا مانگنا، رگھا رگھا کر دوسروں کو رلانے کی نیت سے رگھا کر دعا کرنا، اسی طرح بہت زیادہ دعا میں تفصیل بیان کرنا، بہت زیادہ تفصیل سے دعا کرنا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے جیسے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے سنا اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے سنا کہ اللہ میں تجھ سے سفید محل کا سوال کرتا ہوں جنت میں، جب میں داخل ہوں تو اس کے داہنی طرف۔ انہوں نے کہا ای بنیا سل اللہ الجنہ وتعوذ بہ من النار، کہا ہے میرے بیٹے جنت کا سوال کرو اللہ سے اور اللہ کی پناہ آگ سے مانگو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انہ سیکون فی هذه الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعا اور طہارت کے معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے۔ یعتدون کا معنی ہے کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے دعا میں، اور یہ جو تجاوز کرنا ہے یا تو جو شرعاً مستحیل ہے یا عادتاً یہ چیز مستحیل ہے۔ جیسے شرعاً مستحیل یہ کہ جیسے کوئی یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے تو نبی بنا دے، تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یا عادتاً وہ چیز نہیں ہو سکتی، جیسے کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو پر دے دے تاکہ میں اڑ جاؤں، تو یہ ساری دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے، یا وہ تکلف کرتا ہے دعا مانگنے میں اور تفصیل پر تفصیل بیان کرتا ہے دعا میں۔ داؤد نے روایت کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہتے ہوئے سنا
اللهم انی اسألک الجنۃ ونعیمها وبہجتها وکذا وکذا واعوذ بک من النار وسلاسلها واغلالها وکذا وکذا، کہ میرے والد یعنی سعد بن ابی وقاص نے مجھے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا، اس کی نعمتوں کا اور اس کی رونقوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں یہ اور وہ، اور میں پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور اس کے زنجیروں سے اور اس کے طوق سے اور فلاں سے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا بنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیکون قوم یعتدون فی الدعاء، کہ اے میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا کہتے ہوئے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کریں گے۔ فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ أُعِذْتَ مِنَ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ۔ کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تو ایسے لوگوں میں تم مت ہونا، إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ، اگر تجھے جنت دے دی گئی تو جنت میں جو بھی خیر وہ تجھے مل جائے گا۔ وَإِنْ أُعِذْتَ مِنَ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ، اور اگر تجھے جہنم سے بچا دیا گیا تو جہنم کے ہر شر سے تجھے پناہ مل جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے جہنم سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر شر سے جہنم کے بچا دے گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔